آپ چونکہ ظاہر ہے ماہر قانون ہیں اور آپ کو پتہ یہ جو ایک میں تو اسے ایک تماشا کہتا ہوں جو ہر برس ہوتا ہے اس دن، کچھ نہیں سوائے اس کے کہ خبریں لگتی ہیں. بالکل سوری ٹو سے. اب یہ جو پہلے تو بتائیے، ایک تو بنیادی طور پہ ابھی جیسے حکومت پنجاب نے ایک اعلان کیا ہے کہ 20,000 روپے کم از کم سیلری ہونی چاہیے. یہاں سے ذرا آغاز کرتے ہیں اور تھوڑا سا بتائیے لوگوں کو کہ جو لیبر طبقہ ہے اس کو بنیادی طور پہ اپنے حقوق کے بارے میں بھی نہیں پتہ کہ میرے ایکچولی لاس کیا رہے ہیں اس کے بارے میں. جی بہت شکریہ جنید صاحب. ایسا پرابلم آپ نے بڑی زبردست دی ہے. بیس اگر ہم سمجھ آئے نا، although مجھے تقریباً 30 سال کے قریب ہو گئے ہیں وکالت کے پروفیشن کے اندر، لیکن میں ایک بات سمجھاؤں، جو بیس ہے نا وہ اسلامک جورسپروڈنس ہے. واہ واہ واہ. یعنی ہم جو مرضی کہہ دیں، ہم نے لفظ اسلامک ہٹا کے جورسپروڈنس بنا لیا. وہ جورسپروڈنس میں سامن لے آئے، ہم پتہ نہیں کہ انگلش جورسپروڈنس یہ کیا وہ بھائی، وہ جو جورسپروڈنس سامن نے بھی اگر کی ہے تو بیس وہی ہے. اسلام انسانیت کا دین ہے. ہمارا پرابلم کیا ہوا؟ ہم نے انسانیت چھوڑ دی، انسانیت وہ لے گئے. واہ واہ واہ. انسانیت وہ لے گئے، انہوں نے قانون بنا دیے اور کہا کہ جناب ہم بہت آگے چلے گئے. حالانکہ بیس تو ہماری ہے. انسانیت تو ہم نے بتائی تھی. انسانیت تو ہم نے بتائی تھی. آقا دو جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید نے 1450 جو چیزیں طے کر دی ہیں، اور یہ آج نہیں، جتنے بھی ماڈرن ہو جائیں آپ، آج سے ہزار سال بعد بھی چلے جائیں، پرنسپل وہی ہیں، اپلائی کرنے ہیں آپ، چینج نہیں ہو سکتا. اب یہاں دقت کیا ہے؟ جو پرنسپل طے کیے ہوئے نا، ہمارے ہاں ہاتھ آ گیا. ہم نے نا قرآن مجید، حالانکہ آئین پاکستان 1973 کا آرٹیکل 227، all laws، قانون کسٹم جتنے بھی ہیں یہ تابع ہوں گے اسلامی پروویژنز کے. واہ واہ واہ. یہ لکھا ہے، لکھا ہے، بس لکھا ہے، لکھا ہے، بس لکھا ہے. دیکھیں آپ، اور یہ ایک کریڈٹ جاتا ہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو، ماننا پڑے گا. آرٹیکل 2 آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے نا، اس کو سبسٹینٹیو پارٹ بنا دیا آئین پاکستان 1973 کا. وہ بیسکس وہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، انہیں کو پھر آگے ٹرانسلیٹ کر کے ہم نے فنڈامنٹل رائٹس بنا دی. ٹھیک ہے. زندگی کی ضمانت یار قرآن مجید نے دی. آگے کوالٹی آف لائف، یعنی کیا کرنا ہے، پردہ کیسے ہونا ہے، اور یہ ساری چیزوں کو میرے حقوق کا خیال کس طرح رکھنا ہے. ہم آرٹیکل 14 فنڈامنٹل رائٹ میں، لیکن وہ دین اسلام نے دے دیا. چلنا پھرنا سونا بیسک جتنے بھی ہیں فنڈامنٹل رائٹ کرنے کے بعد تقریر کرنا، ہم رائٹ ٹو سپیک کو بڑا لیتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں کہ جناب ہم نے یہ گفتگو کرنی ہے، وہ رائڈر لگے ہوئے ہیں، وہ رائڈر بھی اسی سے لگے آ رہے ہیں، ڈرائیو کیا ہم نے، وہ اسی سے ڈرائیو کیے ہوئے ہم نے اٹھا کر یہاں لگا کر. اب یہاں جو ذرا ایک عام آدمی کو جو لیبر طبقہ مزدور ہے اس کو آگاہی دیجئے صاحب کہ اس کے بارے میں قوانین کہتے کیا ہیں، اس کو کتنا فریڈم ہے، کتنے اس کے حقوق ہیں، یہ بتائیے. دیکھیے بنیادی طور پر تو وجہ یہ ہے کہ ہم نے قوانین بنا دیے، یہاں قوانین موجود ہیں. مثال کے طور پر بھی آپ نے بات کی 20,000 کی، یہ 17,500 ہے اس دفعہ. اب آج کے دن کے بعد شاید کہہ رہے ہیں 20,000 لے جائیں. جی اعلان کیا 17,500. اور یہ شروع میں تو یہ بیسیکلی فیڈرل سبجیکٹ تھا. یہ 18th امینڈمنٹ جب آئی تو یہ صوبوں پہ چلی گئی. 2011 میں بڑی باتیں کرتے ہیں نا سارے صوبے، سندھ کی بات بھی کرتے ہیں، تو قوانین جا کے 2000 کسی نے 2012 میں، کسی نے 2013 میں جا کر قانون بنائے کہ یہاں ہم نے منیمم ویج کیسے پروٹیکٹ کرنی ہے ایک، اور اس کے رائٹ اور حقوق کا کیسے دھیان رکھنا ہے، اس کی فیسلٹیز، یعنی اس کا یعنی خالی صرف اتنا نہیں ہے، اس کو میڈیکل فیسلٹیز کیا ملنی ہیں، اس کو چھٹیاں کیا ملنی ہیں، یہ سارے پرووائڈ کر دیا ہوا ہے. لیکن کیا ہے، مزدور آدمی تو بیچارہ انگریزی نہیں جانتا نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، قانون سارے انگریزی میں. ہم نے اچھا اردو میں اگر لگا بھی دیے تو وہ اردو میں بیچارے کو کتاب خریدنی پڑے گی نا. اچھا پھر مسئلہ یہ ہے کہ وہ سروائیول کے لیے وہ بیچارہ اپنے سانسیں پوری کرے یا قوانین سے جا کے. اور دوسرا دھیان دیں، ایک اور بات بتائیے ذرا، اس پہ ذرا کامنٹ کیجیے. میرا اپنا ماننا ہے، میں جب یہ 20,000 روپے سن رہا تھا تو میں یہ کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ ایک عام آدمی کی اگر ایوریج فیملی مفتی صاحب اگر 4 بچوں پر محیط ہے، مجھے آپ بتائیے دنیا کی کون سی راکٹ سائنس ہے جو 20,000 روپے میں اس کو 4 بچوں کے ساتھ، ابھی میں صرف 2 بچوں کو لے لیجئے، بالکل ایسا ہی 2 بچوں کے ساتھ 20,000 روپے میں ایک آدمی گزارا کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے جسٹیفائی آپ کر دیجئے. آپ نے بڑی زبردست بات کی جنید بھائی. یہاں دیکھیں نا، منیمم ویج اب آ گیا، یہ اب جو مقرر کر رہا ہے، اب مقرر کرتے ہوئے کیا آپ نے واقعی ڈیٹا صحیح کیا، کلیکٹ کیا رینڈملی؟ یعنی قانون یہ ایسے نہیں آپ نے کر دینی، جب جمش کلم سے آپ آئیں اور لکھ کے دے دیں اتنا ہو جائے. تو آپ کو جو آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ بیسکس دیکھنا ہے کہ اس کی ریکوائرمنٹ کتنی ہے، ضروریات کتنی ہیں. اور یہ وجہ ہے کہ ہمارے ہاتھ پہ نہیں، آپ کی پارلیمنٹ کے صوبائی اسمبلیوں کے ہاتھ میں، وہاں ایم این ایز ایم پی ایز بیٹھے ہوئے ہیں سارے. ہم نے کہا بھی کہ ہم نے کوئی لیبرر کو کوئی آپ اندازہ لگا لیں
کہ وہ جو مزدور ہے آپ کی اس اسمبلی میں جہاں اس نے یہ قانون بنانے اپنے لیے ہی جائے بنانے, وہ کتنے پہنچتے ہیں؟ سر سوال دیکھیں, یہ تو ایک بہت آپ نے آگے کی بات کر دی, میں تو بڑی بنیادی بات سمجھنا چاہ رہا ہوں. ایک آدمی مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے, آج گھر کرائے پہ لینے جاتا ہے آدمی, اگر ڈیڑیا چھوڑ دیجئے دو کمروں کا فلیٹ, ڈیڑیا لینے جاتا ہے, وہ ڈیڑیا 20,000 روپے میں نہیں ملتا. حقیقت ہے, دیٹس اے ریئلٹی. اور اگر جب اور وہ بیچارے کو کیا آپ سڑکوں پہ رکھیں گے, باہر رکھیں گے آپ ایک مزدور کو اگر آپ نے دیا ہے, آپ یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے نا, اور سوشل ویلفیئر بیسیکلی جو آئین پاکستان 1973 ہے, یہ سوشل کانٹریکٹ یونانی معاہدہ بنایا گیا, یہ آپ کے ذمہ ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں. وہ علیحدہ بات ہے, انہوں نے ایک کام یہ کیا آئین پاکستان 1973 بناتے ہوئے نا, فنڈامنٹل رائٹس تو انفورس ہونے ہیں نا, یہ چیزیں ڈال دی کچھ پرنسپل پالیسی کے اندر کہ آپ کو گھر ہونا چاہیے, آپ کو یعنی تعلیم فنڈامنٹل رائٹ میں کہہ دیا گھر ہونا چاہیے, آپ کی لائیولیہوڈ اس کے مطابق ہونی چاہیے. اس کو انفورس اس لیے نہیں کیا کہ اگر وہ کرنا پڑ گیا تو کرے گا کون؟ جی ایسے ہی آپ کے یہاں لوگ, یعنی یہاں جب تک آپ, اور ایک بات اور یہاں ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے جب تک اس کو ریپرزنٹیشن نہیں دیں گے نا, ہم نے لوکل گورنمنٹ میں کہا کہ ایک سیٹ میں لیبر کی ہوگی اور اس کی ہوگی, وہ بیٹھے گا, لیکن وہ بیچارہ کرے گا کیا جب تک اس کی ایکچوئل پارٹیسپیشن نہیں ہوگی اس قانون سازی کے اندر اور باقی معاملات کے اندر. اور اس کے لیے ایک اور دوسرا جو ہے نا, ہم نے چھوٹے لیبر ڈپارٹمنٹ بنا دیے, لیکن وفاقی اور صوبائی سطح پر ریگولیٹری اتھارٹی بنائیں اس کام کے لیے بھائی, کہ جو بیٹھ کے دیکھیں, مزدور کے مسائل دیکھیں, وہ بیچارے کو وکیل کیوں کرنا پڑے اس مزدور کا آدمی کو, وہ خود اس کو اتنا سمجھائیں, اس کے لیے آپ یعنی وکیل بھی خود فراہم کریں. یعنی یہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے بیچارے کو اگر اپنی تنخواہ بھی لینی ہے نا تو وکیل کرنا پڑے گا, وکیل کے لیے پیسے دینے پڑیں گے. ایسا آپ نے نظام کوئی بنایا نہیں, اس طرح کا بنانا چاہیے. اچھا اب آپ کا من کر رہا ہے کہ کچھ سن لیا جائے؟ میں تو بڑے معصوم, بقول آپ کے میں نے بڑا تجسس پیدا کر دیا ہے, بہت آواز زبردست ہے ان کی, اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے. عموماً ایک خاتون ہونے کے ناطے وہ درد اور وہ جذبہ جو ہے نا اس آواز میں جو یعنی میں اس کا پچ جو ہے وہ کم. اچھا نہیں وہ تھوڑا مکس کر گئے. میں بات کر رہا تھا وہ کچن کی اس وقت, لیکن آپ نے تعریف صحیح کی ہے. ہاں جی بتائیے. جی ہمارے سنگاپورین رائس جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں. اس میں نے سب سے پہلے چکن بون لیس لیا تھا, اس کو میں نے ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے اندر میں نے فرائی کیا, جنجر گارلک پیسٹ ڈالا, نمک, کالی مرچ, سویا ساس, سرکہ, چلی ساس ڈالی, اور اس کے بعد میں نے اس میں پاپرز بھی فرائی کر کے ڈالے ہیں, اور ساتھ ساتھ ساری جو ویجیٹیبلز ہیں وہ بھی ڈالی ہیں, بند گوبھی ہے, اور اس کے بعد میں گاجر, شملہ مرچ چاولوں میں ڈالوں گی, اور اس کی میں لیئرنگ کروں گی. سب سے پہلے رائس, اس کے اوپر یہ گریوی ڈالوں گی, اور اسی کے اوپر یہ پاستا جو میں نے الگ سے بوائل کیا ہوا ہے, اور اس کی لیئرنگ کر کے سنگاپورین رائس بن جائیں گے. اور ملائی کھاجا جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے, اور جو ہمارا ڈرنک ہے اسمودی ہے وہ تیار ہو جائے گی مزید 5 منٹ میں. واہ کیا بات ہے. یہ آپ روزہ کھلوانا چاہتے ہیں یا پہلے ہی کچھ حالات خراب؟ ہم آپ کے اندر جو ہے نا وہ کریوسٹی بڑھانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے بس ان خوشبوؤں کو محسوس کرتے رہیں. نام ہے صبر کا, اور آپ کے صبر کا کیا فرما رہے ہیں؟ روزہ نام ہے صبر کا. اتنا کچھ دیکھ لے کے بعد صبر لا دیے. اور ہم آپ کو بار بار کہیں گے ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ مع الصابرین.